اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ ایک بہت خوبصورت مشاہدہ ہے اور ہر قسم کی پریشانی کے لیے ہے، مشاہدہ بھی ہے اور اس میں آپ کو ایک عمل بھی بتاؤں گی، تو انشاءاللہ العزیز ان بھائی کی طرح آپ بھی اس عمل سے فیضیاب ہوں اور آپ کی بھی ہر مشکل ختم ہو، آپ کی ہر خواہش پوری ہو، ہر حاجت پوری ہو اور آپ کی زندگی دین دنیا آخرت سب کچھ بہت خوشگوار اور خوشحال گزرے، کبھی کسی قسم کی کوئی آفت پریشانی نہ آئے، آمین۔ ایک اللہ والے ہیں، اہل درود ہیں، ان کے توسط سے یہ مشاہدہ مجھ تک پہنچا ہے اور انہی کی زبانی آپ کو میں یہ مشاہدہ سناؤں گی بھی۔ کہتے ہیں کہ میں کافی وقت سے ایک نوجوان کی طرف متوجہ تھا، لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا، وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا اور اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ہنسمکھ تھا، بااخلاق تھا اور اس کی گفتگو قابل تعریف تھی، لیکن آج میں نے اسے نوٹ کیا کہ وہ بالکل خاموش اور پریشان ہے۔ محفل ختم ہوئی تو میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے میاں، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ وہ کہنے لگا جی کیا بتاؤں، بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ آپ کیا سوچیں گے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ تو وہ جوان کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جنہوں نے مجھے بالکل تنہا کر کے رکھ دیا ہے، میں معاشرے سے کٹ کر رہ گیا ہوں، تنہائی میں وقت گزارتا ہوں اور مجھے اب محافل سے عجیب سی کوفت اور الجھن ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا میں پوچھ سکتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ سنبھل کر بیٹھا اور میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب دیکھتا ہوں کہ محفل لگی ہوئی ہے، دوست یار بیٹھے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہیں، تو میں جب جا کر اس محفل میں بیٹھنے کی ترتیب ہی بنا رہا ہوتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اہل مجلس، اہل محفل میری وہاں آمد پر کوئی خاص خوش نہیں ہے، اور میں اس احساس کو محسوس کرنے کے باوجود جب بیٹھ جاتا ہوں تو اول تو محفل میں موضوع بدل دیا جاتا ہے یا پھر محفل میں تھوڑی دیر خاموشی چھا جاتی اور پھر حضرات اٹھنے لگتے تو کوئی کہتا کہ میں چلتا ہوں، مجھے فلاں کام یاد آ گیا ہے، تو کوئی کہتا کہ میں چلتا ہوں، مجھے گھر سے دیر ہو رہی ہے، یعنی مختلف بہانے بنا کر میرے دوست، میرے رشتہ دار اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ہر خوشی غمی کے موقع پر میرے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں، میری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، میری باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں محفل کا حصہ بننا چاہتا ہوں لیکن مجھے محفل سے مسلسل دھتکارا جا رہا ہے، مجھے تنہائی کی طرف دھکیلا جاتا ہے اور مجھے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تم محفل کے قابل نہیں ہو، تم دوستی کے قابل نہیں ہو، تم کو گفتگو کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اس طرح کے فقرے میرے سامنے میری پیٹھ پیچھے بیان کیے جاتے ہیں، اور جب یہ معاملات میں نے دیکھے تو تنہا رہنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اب میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، ڈپریشن کا مریض بن چکا ہوں، کوئی مجھے پوچھتا نہیں، کسی کو میری پرواہ نہیں، کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تیار نہیں، کوئی مجھے اپنی محفل میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہ نوجوان میرے سامنے بیٹھا تھا، اس کے کردار سے میں واقف تھا، اور ایک با کردار نوجوان تھا، اس کے اخلاق بہترین تھے، وہ ظالم نہیں تھا، ٹھگ نہیں تھا، بد کردار نہیں تھا، بدصورت و بد اخلاق نہیں تھا، لیکن اس پر نظر بد کے اثرات تھے، اس پر بندشوں کی زنجیریں تھیں جنہوں نے اس کی عزت و ناموس کو جکڑا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان سے عرض کیا کہ جو طریقہ بتاؤں وہ کرو گے؟ آپ یہ کر لو، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ محافل کی جان ہوں گے، لوگ آپ کی باتیں سننے کے لیے ترسیں گے، لوگ آپ کی محافل میں بیٹھنا پسند کریں گے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، لوگ آپ کی قدر کریں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ میری یہ باتیں اس جوان نے سنی تو میں نے اس کے چہرے پر چمک اور آنکھوں میں خوشی کی روشنی دیکھی۔ اس نے کہا جی کیوں نہیں، بتائیں، میں ضرور عمل کروں گا۔ میں نے کہا آپ ایسا کرو کہ 3 بار درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له، یہ درود قرب مصطفیٰ ہے، اسے 3 بار پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص،
ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور آخر میں درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی علیہ پڑھو تو یہ سارا عمل ایک بار شمار ہوگا، اور اس طرح یہ عمل 41 بار پڑھو گے تو یہ ایک نصاب شمار ہوگا۔ یعنی آپ نے پڑھا 3 بار درود قرب مصطفیٰ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک بار سورہ فاتح اور 3 بار سورہ اخلاص، اور تینوں بار ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور آخر میں واپس درود قرب مصطفیٰ پڑھنا ہے، تو یہ پورا ایک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ عمل 41 بار پڑھیں گے تو یہ ایک نصاب شمار ہوگا، اور دن رات میں 2-3 نصاب پڑھ کر رات کو سونے سے پہلے اس عمل کا ثواب دنیا کے تمام مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کی ارواح کو ہدیہ کر دیا کرو۔ بس یہ عمل کر لو، پھر کمال دیکھو۔ اس نے سر ہلایا کہ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آج سے ہی اس عمل کو کروں گا، لیکن میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں کچھ سوالات تھے۔ میں نے عرض کیا یہ عمل کریں، پھر میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب بھی دوں گا۔ بتاتے ہیں بھائی کہ دن گزرتے رہے اور میں نے اس جوان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو اس کے معمولات میں یہ عمل چلتا رہا، اور 1 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا تو میں نے دیکھا لڑکے اسے کال کر کے بلانے لگے کہ آؤ یار گپ شپ کرتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی آتا، گپ شپ ہوتی، گھومنا پھرنا ہوتا، آہستہ آہستہ اس کے دوست بننے لگے، وہ محفل کی جان بننے لگا۔ اور جب اس کے دوستوں کو پتہ چلتا کہ وہ جوان آج نہیں ہے تو سب کہتے کہ یار وہ ہوتا تو کتنا مزہ آتا، کتنا اچھا ہوتا۔ اس کی گفتگو سنتے، اس کی باتیں سنتے کہ کیا بات ہے یار، اس کی باتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور اس طرح کے تبصرے مجھے سنائی دینے لگے۔ میری کچھ ماہ بعد اس سے ملاقات ہوئی تو مسکرا کر کہنے لگا کہ کمال ہے جی، اس عمل کی برکت سے میری عزت میں اضافہ ہوا، جو آپ نے اس عمل کے کمالات بتائے تھے اس سے کہیں زیادہ مجھے نفع ہو رہا ہے، اور میں اب بہت خوش ہوں۔ میری زندگی میں رنگ آ گئے ہیں، میری زندگی میں بہار آ گئی ہے، اب میں محفل کی جان ہوتا ہوں۔ میں بات کرتا ہوں تو سب خاموشی کا بت بنے میری باتیں سنتے ہیں، میری گفتگو کو پسند کرتے ہیں، میرے مزاج میں نماز کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، اور کمال یہ ہے کہ میری وجہ سے میرے دوستوں نے بھی نماز کی طرف توجہ کرنا شروع کر دی ہے۔ اب ہم اکثر دوست ساتھ ہوں تو کہتے ہیں کہ یار چلو آج ہم بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے حالات اچھے ہو رہے ہیں، والدین کی مجھ سے محبت بڑھ گئی ہے، جاب کے لیے لیٹر بھی آ گیا۔ وہ اپنی کامیابیاں گنوا رہا تھا اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، اور اللہ جی کا شکر ادا کر رہا تھا کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے، جو طلب دکھائے تو سب کو نوازتا ہے، بس تجھے کوئی پکارنے والا ہو۔ کہتے ہیں کہ میں انہی سوچوں میں تھا تو جھٹ سے اس نے کہا کہ اب مجھے وہ راز بتائیں جس کی وجہ سے مجھے یہ سب ملا۔ تو میں نے کہا اچھا بات سنو، ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کسی کو روز تحفہ بھیجو، ہدیہ بھیجو، جس کو آپ ہدیہ بھیجو گے، تحفہ بھیجو گے، وہ خوش ہوگا یا نہیں؟ تو وہ جوان کہنے لگا کہ بالکل۔ میں نے کہا ایک راز یہ ہے کہ آپ نے جن ہستیوں کو اعمال کا تحفہ بھیجا وہ خوش ہوئیں اور انہوں نے آپ کے لیے دعا کی، اور دوسرا راز یہ ہے کہ آپ نے سخاوت دکھائی اور اپنے اعمال کا ہدیہ بھیجا، اور اللہ سخاوت کو پسند کرتا۔ آپ کی اس ادا پر رب نے آپ کے لیے عزتوں کے فیصلے کر دیے۔ ایک راز یہ بھی ہے کہ آپ پر نظر بد ہے، اور کچھ حاسدین کا حسد تھا جس نے آپ کی شخصیت پر پردے ڈالے ہوئے تھے۔ اب درود شریف کے نور سے وہ پردے ہٹے، آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آئی، تو آپ کے دوستوں کو بھی احساس ہوا کہ آپ قیمتی انسان ہیں اور انہیں آپ کی شخصیت گفتگو سے مستفید ہونا چاہیے۔ آپ روزانہ تمام مسلمانوں کو اس عمل کا کلید اعظم کا تحفہ بھیجتے رہے، تو ان ارواح کو جب آپ کا تحفہ ملتا تو وہ بدلے میں آپ کی کامیابی، عزت، سکون، عافیت کے لیے دعائیں کرتی، جس کی وجہ سے آپ کی نظر بد ختم، بندش ختم، عزت میں، سکون میں، عافیت اور برکت ملی۔ اور مزید راز یہ ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے۔ جب آپ نے اللہ کی مخلوق سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اربوں خربوں مسلمانوں کو ہدیے بھیجے تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی کہ میرا یہ بندہ میری مخلوق سے اتنی محبت کر رہا ہے تو میں اس کو پریشان کیوں رہنے دوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور آپ کے سارے کام سیدھے ہو گئے، آپ کو اجر بھی مل گیا اور آپ کا کام بھی ہو گیا، اور اب آپ خوش ہیں۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ اچھا ایسا کرو، یہ عمل اب روک دو۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگا کہ کیوں؟ کہ ابھی تو مزہ آیا ہے، ابھی تو مجھے یہ راز ملا ہے، میں کوئی پاگل ہوں جو اس عمل کو چھوڑ دوں گا؟
میں یہ عمل سدا کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اس کو نہ چھوڑنا، تجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، تجھے کسی چیز کی پیاس نہ ہوگی، تیری جھولیاں ہمیشہ بھری رہیں گی۔ تو پھر کیوں نہ ہم سب بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ 41 بار کم سے کم اگر ہم ایک بار بھی یہ نصاب پورا کر لیں گے 41 بار پڑھ کر، تو اللہ پاک ہمارے لیے بھی خیر کے، خوشیوں کے، خوشحالیوں کے فیصلے کر دے گا انشاءاللہ عزیز۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس عمل کی کرنے کی اور اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ